السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم حدیث نمبر 7۔ قال حدثنا الامام ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ قال اخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان عن الزہری عن عروہ عن عائشہ امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، قالت انہوں نے کہا، لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ یہ سوال کیا جاتا رہا قیامت کے بارے میں کہ قیامت کب آئے گی۔ کفار بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا پوچھتے تھے کہ قیامت کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ کیوں پوچھتے تھے؟ ذہن میں آتا ہے کہ کیوں پوچھتے تھے؟ کیا وہ ایمان لانے کی خاطر پوچھتے تھے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ کافروں کا مقصد بار بار سوال کرنے کا یہ تھا کہ قیامت کو جھٹلایا جائے اور قیامت کا مذاق اڑایا جائے، جیسے انہوں نے بڑی بڑی چیزوں کا ہمارے پیارے پیغمبر کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کی جھٹلانے کی انتہا کر دی تھی۔ کتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تعالیٰ نے دکھائے جن کے دلوں پر مہریں لگ چکی تھیں، کفار وہ تسلیم کرنے پر آئے نہیں، تو وہ مذاق کرتے تھے۔ وہ یہ کیوں پوچھ رہے تھے قیامت کب آئے گی؟ صرف اس لیے تاکہ وہ مذاق کریں، ٹھٹھا کریں اور جھٹلائیں۔ اللہ اکبر۔ حتی نزلت، یہاں تک اللہ رب العالمین کا یہ مبارک فرمان نازل ہوا، وحی نازل ہوئی۔ یہ دلیل ہے اور ہمارا ایمان ہے، جیسے قرآن کریم وحی ہے بعینی ہی، سنت اور حدیث بھی وحی ہے۔ سنت اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ دوسری بات، ہمارا ایمان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر نہیں بولتے تھے۔ بے شمار دلائل ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا، کفار نے سوال کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی پھر جواب دیا۔ سنت بھی حدیث بھی وحی ہے، قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے، قرآن بھی اللہ کی طرف سے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا وہ وحی ہوتی تھی۔ ان هو الا وحی یوحى، تو قرآن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ جو لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہوئے آپ کی احادیث میں شک شبہ پیدا کرتے ہیں، اللہ اکبر، حدیث کو کمزور مرجع سمجھتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں۔ جو حدیث میں شک کر رہا ہے تو قرآن کس نے بتایا بھی یہ قرآن ہے؟ کس نے بتایا؟ قرآن، یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے تو ہم مانتے ہیں۔ قرآن کی صداقت، قرآن کی حقانیت بھی حدیث کی محتاج ہے۔ تو جو کم عقل، بے دین
دین کا دشمن حدیث پر اعتراض کرتا ہے، حدیث کو چھوڑ کر وہ غیر کی طرف جاتا ہے، اس کو حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے۔ اس کے دل میں شیطان نے یہ گرہ لگائی ہوئی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اگر مان لیا تو تم 100% متبع قرآن و سنت بن جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے۔ شیطان اپنا گروہ بڑا کرنے کی خاطر لوگوں میں شکوک و شبہات ڈالتا رہتا ہے، نہیں نہیں، انکار کی طرف آ جاؤ، شکوک و شبہات کی طرف آ جاؤ، باطل تعویلوں کی طرف آ جاؤ، تقلید کی طرف آ جاؤ۔ یہ سارے راستے سنت کے برخلاف راستے ہیں۔ بات دور نکل گئی، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا جو حدیث کا منکر ہے حقیقت میں وہ قرآن کا منکر ہے، حقیقت میں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے کہ پیغمبر نے بتایا قرآن، یہ قرآن ہے لوگوں، وہ لے لیتا ہے، اور اس پیغمبر نے بتائی حدیث نہیں لیتا۔ انا للہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات کریمہ نازل فرمائیں، فیما انت من ذکراها، اللہ اکبر۔ بلکہ اس سے پہلے جیسے حدیث میں آیا ہے، لم یزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عن الساعہ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا، اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے، یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا، لوگ آپ سے قیامت کے واقع ہونے کا وقت دریافت کرتے ہیں۔ تو وہی امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہی ہیں۔ فیما انت من ذکراہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی جب آپ کو خود ہی اس کا وقت، اس کے مقررہ وقت کا علم نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں گے؟ اور آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق؟ اللہ رب العالمین نے، اللہ اکبر، ہمارے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھائی کہ آپ بے فکر ہو جائیں۔ حدیث جبریل میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے وقت کے بارے میں؟ مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ بھائی جتنا آپ کو پتا اتنا مجھے پتا ہے، نہ آپ کو پتا ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھے پتا ہے قیامت کب آئے گی۔ اللہ اکبر۔ الی ربک منتہاہا، اس کے علم کی انتہا تو اللہ کی جانب ہے، اللہ ہی جانتا ہے کب قیامت آئے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو پتا نہیں ہے۔ منتہا، اس کی انتہا، جہاں جا کر بات ختم ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی جس کسی سے قیامت کے متعلق پوچھو وہ بے خبر ہوگا، کسی فرشتے کو علم نہیں، کسی نبی رسول کو علم نہیں، کسی ولی شہید کو علم نہیں، کسی محدث کو علم نہیں، کائنات میں کسی کو علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ کسی دوسرے سے پوچھنے کو کہے گا تو وہ بھی بے خبر ہوگا۔ پوچھتے پوچھتے آخر میں جہاں بات ختم ہوگی اور جو بتا سکتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، باقی سب بے خبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ سورۃ النازعات آیت نمبر 43 اور 44۔ یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے امام حاکم نے اپنے منہج کے مطابق حکم لگایا، ھذا حدیث لم یخرج فی الصحیحین،
یہ حدیث بخاری مسلم میں نہیں نکالی گئی۔ وَهُوَ مَحْفُوظٌ صَحِيحٌ، یہ حدیث محفوظ ہے، صحیح ہے، علی شرطہما معاً، بخاری اور مسلم کی دونوں کی شرطوں پر یہ حدیث صحیح ہے۔ وَقَدِ احْتَجَّ معاً، دونوں نے حجت پکڑی ہے، بِأَحَادِيثَ ابن عیینہ کی احادیث سے، وہ زہری سے بھی، ان زہری ان عروہ ان عائشہ، یہاں تک حدیث اور حدیث پر امام حاکم کا حکم مکمل ہوا۔ کئی باتیں ہیں۔ پہلی بات، یہ حدیث صحیح ہے الحمدللہ۔ حمیدی، الحمیدی سے مراد امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ ہیں۔ امام حمیدی کا نام عبداللہ بن زبیر بن عیسیٰ القرشی الاسدی۔ مسند حمیدی والے، یہ راوی امام حمیدی ہیں، مسند حمیدی والے، اصول السنہ والے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کتابوں پر، یعنی امام حمیدی کی دونوں کتابوں پر مجھ فقیر کو ناچیز کو کام کرنے کی توفیق دی، اور یہ ہماری دونوں کتابیں مطبوعہ ہیں۔ مسند حمیدی انصار السنہ پبلیکیشنز لاہور والے، اسلامی اکیڈمی والے، انہوں نے شائع کی، ماشاءاللہ دوسرے ملک سے یہ 2 جلدوں میں بھی چھپ چکی ہے۔ اور اصول السنہ پر دراسہ تحقیق، اس کی شرح ہم نے کوئی آج سے 10 سال پہلے اس کو شائع کیا تھا الحمدللہ اردو کے اندر۔ یہ دونوں کتابیں مطبوعہ ہیں ہماری۔ وسفیان، اور سفیان سے مراد سفیان بن عیینہ، امام سفیان بن عیینہ۔ امام حمیدی رحمہ اللہ کے حالات پر، ان کی کتابوں پر مفصل دراسہ میں نے اپنی ان دونوں کتابوں کے مقدمہ میں کیا ہے الحمدللہ۔ اور امام حمیدی جرح و تعدیل کے بھی بہت بڑے امام تھے۔ ان کی کتاب مسند حمیدی میں کافی زیادہ علوم حدیث کی بحوث، کافی زیادہ جرح و تعدیل کے اقوال امام حمیدی کی موجود ہیں۔ تو وہ ان کی طرف میں نے کافی چیزیں جمع کی ہیں اپنی ان دونوں کتابوں کے مقدموں کے اندر۔ اور عروہ سے مراد عروہ بن زبیر بن العوام ہیں۔ یہ حدیث مسند اسحاق بن راہویہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 777۔ اسی طرح مسند بزار میں بھی ہے، کشف الاستار حدیث نمبر 2279، اور تفسیر طبری میں بھی ہے، جلد 3 صفحہ 49۔ حلیۃ الاولیاء ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ کی کتاب، جلد 7 صفحہ نمبر 314 میں بھی ہے اسی سند کے ساتھ۔ اور مصنف اور مستدرک حاکم میں بھی آگے دوبارہ پھر آئے گی 3939 نمبر حدیث۔ ہماری محبوب شخصیت فضیلت شیخ المحدث محدث مدینہ شیخ ضیاء الرحمن الاعظمی رحمہ اللہ، انہوں نے الجامع الکامل میں اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ الجامع الکامل جو ہم نے شائع کی 19 جلدوں میں، تبدار بن بشیر 13667 نمبر حدیث ہے۔ شیخ رحمہ اللہ نے حکم لگایا ہے صحیح، اور اس پر پھر مفصل دراسہ بھی بیان کیا ہے الحمدللہ۔ اس حدیث کی تائید میں اس کا شاہد بھی الحمدللہ ہمیں ایک ملا۔ یہ شیخ اعظمی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ذکر کیا ہے، مستدرک حاکم والی حدیث پہلے لائے ہیں، پھر اس کو لائے ہیں۔ الجامع الکامل میں 13668 نمبر حدیث، اس کا شاہد ان طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یزال یذکر من شأن الساعہ حتی نزلت یسألونک عن الساعہ ایان مرساہا۔
اسی معنی میں یہ بھی ہے حدیث، اور یہ بھی صحیح ہے۔ یہ امام نسائی نے اس کو تفسیر میں ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 11,581۔ یہ سنن کبریٰ نسائی مراد ہے، سنن کبریٰ نسائی۔ تفسیر ابن جریر میں بھی ہے، یہ جلد 24 صفحہ 100 پورا۔ اسی طرح طبرانی کبیر میں بھی ہے، جلد 8 صفحہ 387۔ الحمدللہ۔ طارق بن شہاب یہ صغار صحابہ میں سے تھے، صغار صحابہ میں سے تھے۔